الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے پہلا عمل آپ حضرات کو میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا کثرت سے ذکر کیا جائے، آپ کے معجزات کو سنا جائے، آپ کے معجزات کو سنایا جائے، بچوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا جائے۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی۔ دوسرا عمل جو آج آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جائے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو سنا جائے۔ اس سے بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ اور یاد رکھیں، محبت کے بغیر اتباع نہیں ہو سکتی، محبت کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، محبت کے بغیر آدمی دین پر نہیں چل سکتا۔ اس لیے محبت کو حاصل کرنا پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے دوسرا کام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ہے۔ شان اور شؤون یہ عربی زبان کا لفظ ہے، آپ حضرات سنتے ہیں شان مصطفیٰ، شان محمد الرسول اللہ، یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کا استحضار اور اس کا تصور ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالی نے اپنی اطاعت قرار دیا، یہ آپ کی شان ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ انما یبایعونک انما یبایعون اللہ،
جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی گویا انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ شان ہے آپ کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی وہ یوں سمجھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب کفار بالکل آپ کے قریب آ گئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ یہ الفاظ کہتے ہوئے ان کے منہ پر مارے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب اعلان فرمایا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ آپ نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا۔ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، یہ میری طرف اس کو منسوب کر دو، میں نے کیا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ کی شان ہے۔ لعمرک، اے میرے محبوب تیری عمر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تیرے شہر کی قسم، والعصر، اے میرے محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ وہ زمانہ بھی کتنا اعلیٰ، وہ شہر بھی کتنا مقدس، اور وہ عمر جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کا کیا کہنا اور اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سوچا کرو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے تذکرے کیا کرو، اس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا باری تعالیٰ، آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ، بہت اونچا مقام ہے۔ وہ فرشتہ سمجھنے لگا شاید سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے سب سے اونچا مقام عطا فرما دیا، مقام خلت، خلیل اللہ، اللہ کا دوست، مقام خلت عطا فرما دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ خلیل کا معنی یہ ہے کہ جس سے سب سے بڑھ کر محبت ہو۔ ابراہیم کو اللہ تعالی سے سب سے بڑھ کر محبت تھی۔ فرشتہ آ گیا، کہنے لگا کہ ابراہیم کو آپ نے مقام خلت عطا کر دیا، بہت اونچا مقام عطا کر دیا، کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ خود جا کر امتحان لے لو، میرے خلیل کا جا کر امتحان لے لو۔ عرض کیا، یا باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا، جا کر ذرا میرا نام تو لو اس کے سامنے۔ چنانچہ وہ فرشتہ آ گیا، انسانی شکل میں آیا اور آ کر کے عرض کیا، سبحانہ سبحانہ ما اعظم شانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر ایک بکری جو سب سے قیمتی تھی اس کو دے دی۔ وہ فرشتہ خاموش ہو گیا تو حضرت ابراہیم وجد میں تھے، فرمانے لگے، ایک مرتبہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی طرح کرو، ساری بکریاں میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے دوبارہ کہہ دیا، سبحانہ سبحانہ ما اعظم شانہ۔ کیسی عجیب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد اور ثنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ساری بکریاں اٹھائیں اور اس کو دے دی۔ وہ جانے لگا، روکا اس کو، فرمایا ایک مرتبہ پھر کہہ دو۔
فرشتے نے کہا کیا دو گے؟ کہنے لگا ساری جائیداد تمہیں دے دوں گا، جو کچھ میرے ملک میں ہے، میرے قبضے میں ہے، سب کچھ تجھے لٹا دوں گا۔ پھر کہہ دیا سبحانہ سبحانہ ما اعظم شانہ۔ ہمارے مدرسے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی سلم، ہم نے پڑھی تھی، آج کل ہمارے نصاب میں نہیں ہے، تو اس کا پہلا جملہ یہی ہے، اس کتاب کا آغاز انہی کلمات سے ہے۔ ہر مصنف کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، تو صاحب سلم نے یہ مبارک کلمات جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر دلالت کرنے والے، اور یہ وہ مبارک کلمات جن کو سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے اور اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سنا سبحانہ سبحانہ ما اعظم شانہ، کیسے عجیب کلمات ہیں، ساری جائیداد دے دی۔ وہ فرشتہ کہنے لگا ابراہیم مجھے ان چیزوں کی ضرورت تو نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو تیرے امتحان کے لیے آیا تھا، یہ واپس لے لے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا جاتے جاتے پھر سناتے تو جاؤ مجھے، وہ کلمات پھر سناتے تو جاؤ مجھے۔ کیسی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسا تعلق تھا، اللہ نے ان کو مقام خلت عطا فرمایا تھا۔ جب یہ حدیث سامنے آئی تو حضرت قاضی ایاز مالکی جو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں اور فقہ مالکی کے مائع ناز مصنف ہیں، حضرت قاضی ایاز مالکی وجد میں آ گئے، فرمایا یہ تو عجیب بات ہے، اللہ نے ابراہیم کو مقام خلت عطا کر دیا، خلیل اللہ بنا دیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حبیب اللہ بنا دیا۔ خلیل اللہ بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اس سے اونچا مقام اور مرتبہ حبیب اللہ کا ہے۔ خلیل وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے، اور ہمارے محبوب پیغمبر وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرنے والے۔ یہ تو محبوب خالق کل کائنات ہیں، کیا مقام اور مرتبہ ہوگا؟ پھر حضرت قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر بڑی عجیب بحث کی، فرمایا میں نے پورا قرآن پاک دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور اس میں فرق۔ فرماتے ہیں جب میں نے قرآن کھولا تو مجھے ایک آیت ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کذالک نری ابراہیم، ہم نے آسمان و زمین کے چھپے ہوئے اسرار حضرت ابراہیم کو دکھا دیے۔ بڑا مقام ہے، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا لیکن جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیا تو فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ہم نے اپنے محبوب کو کائنات کی بھی اور اپنی تجلیات بھی دکھا دیں، اور ہم نے تمام عجائبات اور تجلیات کے آپ کو اتنا قریب کر دیا، فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ کیا کہنے اس مقام اور مرتبے کے؟ فرمایا پھر میں نے قرآن کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک رسوا نہ کرنا، دعا کر رہے تھے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور جب محبوب کی باری آئی فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ہم کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ وہاں ابراہیم مانگ رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرما رہے ہیں، اور فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی
والذین آمنوا معہ، میرے محبوب صرف آپ نہیں، آپ کے ساتھ جو بھی ایمان لانے والا، آپ کا جو بھی مطاع اور فرما بردار امتی ہوگا، فرمایا میں اس کو بھی رسوا نہیں کروں۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں میں نے قرآن کھولا، مجھے پھر ایک اور عجیب آیت مل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، بڑی عجیب دعا ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے کوئی برے کلمات سے یاد نہ کرے، لسان صدق، میرا تذکرہ اچھا ہو۔ حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے ایسا ذکر عطا فرما دے کہ لوگوں کی زبان پر میرے بارے میں اچھے کلمات آئیں، لیکن جب محبوب کی باری آئی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، بلند کر دیا آسمانوں میں۔ بلکہ کسی محدث نے تو بڑی عجیب تعبیر کی، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، آسمانوں میں میرا ذکر، آسمانوں میں تیرا ذکر، زمینوں پر میرا ذکر، زمینوں پر تیرا ذکر، آذان میں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، نماز میں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر۔ گویا کہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ مسلمان اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ کرے، فرمایا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت ابراہیم کو دیکھا وہ ہاتھ بلند کر کے دعا مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ مانگ رہے ہیں اور یہاں مانگا نہیں بن مانگے اللہ نے عطا فرما دیا، یہ فرق ہے۔ کیا فرمایا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں میری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ یہ چار بنیادی فرق قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو الشفاء ان کی کتاب ہے اس کے مائع ناز مصنف ہیں، فقہ مالکی کے بڑے مشہور امام ہیں، انہوں نے یہ چار فرق ذکر کیے، فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اور یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو، آپ کے مقام کو اور آپ کے عرفہ اور اعلیٰ درجات کو بیان کرو، سنو اور ایک دوسرے کو سناؤ۔ فرمایا اس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب ہو جائے گی فرمایا آپ کی اتباع کرنا آسان ہو جائے گا۔ تیسرا عمل، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا جائے۔ آپ کے کمالات کون کون سے ہیں؟ فرمایا اس سے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی شان، آپ کا مقام بیان کیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو پچھلے جمعہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، آپ کے معجزات کا ذکر کیا جائے تاکہ گھر کے تمام افراد کے دلوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب محبت آئے گی پھر سارا دین اور دین کے تمام اعمال اور ارکان ان پر عمل کرنا بالکل آسان، کوئی مشکل نہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءت الالفہ رفعت الکلفہ، فرمایا جب الفت آ جاتی ہے تو کلفت ختم ہو جاتی ہے۔ جب الفت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے تو پھر تکلیف نہیں رہتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے
کوئی فرمان آ جائے عمل کرنا کوئی مشکل نہیں. محبت جو ہے، جب تک محبت نہیں داڑھی رکھنا بڑا مشکل، محبت نہیں سنت کے مطابق شادی کرنا بڑا مشکل، محبت نہیں گھر میں موت آ گئی اب سنت کے مطابق تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ بڑا مشکل. آج کل تو سمجھانے پر صاف صاف کہہ دیا جاتا ہے بھئی برادری سے ہم مجبور ہیں. یہ محبت کی سطح ہے ہماری، اندازہ فرما لیجئے. برادری سے مجبور ہیں، گھر والے نہیں مانتے، رشتہ دار اڑے ہوئے ہیں. گویا کہ ہمارے دلوں میں رشتہ داروں کی عظمت ہے، گھر والوں کی عزت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مقام اور مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے. اس موقع پر آ کر پتہ چلتا ہے. بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو سوچا جائے، سمجھا جائے، بیان کیا جائے، اس کے تذکرے عام کیے جائے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں اس پر. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے باقی انبیاء کے مقابلے میں 30 کمالات ایسے عطا فرمائے جو مختلف احادیث میں موجود ہیں. 30 کمالات جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت اور آپ کی خصوصیت ہے. ایک حدیث عرض کرتا ہوں اس سلسلے کی، جس میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، صرف 5 چیزیں. ویسے مجموعی طور پر 30 چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، وہ مختلف احادیث میں متفرق موجود ہیں. سب سے پہلی چیز فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اللہ تعالی نے مجھے 1 مہینے کی مسافت تک ایسا رعب، دبدبہ اور جلال عطا فرمایا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر میرا نام لیا جائے تو میرا دشمن کانپ اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اللہ نے مجھے یہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. غزوہ حنین کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے نکلے اور دشمن کو پتہ چلا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور آپ کا نام مبارک ان کے سامنے ذکر ہوا کہ آپ بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں، احادیث کا مطالعہ کیجئے، وہ دشمن منہ پھیر کر بھاگا. اور وہ اس وقت جیسے امریکہ اور روس سپر طاقتیں ہیں، اس وقت کی سپر طاقتیں سامنے آ رہی تھیں، لیکن آپ کا رعب اور آپ کا دبدبہ ایسا تھا کہ وہ نہیں ٹھہر سکے. احادیث کا مطالعہ کریں، بھاگ گئے وہ سب. یہ اللہ نے آپ کو رعب عطا فرمایا تھا. اور دوسری خصوصیت فرمایا بعثت الی الناس کافہ. مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آیا کرتے تھے وہ علاقائی پیغمبر ہوتے تھے، مخصوص علاقوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا کر کے بھیجتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا الی الناس کافہ، پوری انسانیت کی طرف. اور پھر اپنا زمانہ نہیں فرمایا، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، صرف ایک زمانے، ایک جہان، ایک کائنات کے لیے نہیں، فرمایا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے. خود ارشاد فرمایا انا رحمت مہدات. اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بطور ہدیہ اور تحفہ کے انسانیت کو عطا فرما دیا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرمایا میرا دنیا میں رہنا یہ بھی تمہارے لیے خیر و برکت، اور میرا دنیا سے پردہ کر لینا، دنیا سے چلا جانا، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے خیر و برکت ہو. یہ کسی پیغمبر کو مقام حاصل نہیں تھا. پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، ان کے فیوزات اور برکات بھی چلے گئے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ان کے فیوزات اور برکات اسی طرح آب و تاب کے ساتھ
ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح آج بھی گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں اس دنیا پر نمودار ہیں۔ اس کے لیے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں مختصراً۔ جب کوئی پیغمبر دنیا سے چلے جاتے تھے یا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تھا، لیکن یہ امت فرمایا عذاب نہیں آئے گا۔ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی فرمایا عذاب نہیں آئے گا اس امت پر، یہ خصوصیت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ تیسری خصوصیت فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جس نے اللہ کی عبادت کرنی ہو جہاں چاہے وہ کر لے، نہیں، ان کو مخصوص عبادت خانوں میں جانا پڑتا تھا، اور یہاں فرمایا ساری زمین عبادت گاہ ہے، ساری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ جہاں دل چاہے مصلی بچھاؤ، وہ مصلی نہ بھی بچھاؤ، زمین کو پاک کر دیا، فرمایا وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو گئی۔ اور اس امت کی خصوصیت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو ملی، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو طہور بنا دیا۔ جیسے پانی کو اللہ نے طہور بنایا، پانی پاک خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، فرمایا زمین بھی پاک ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ حالت جنابت ہو، حالت حدث ہو، آدمی بے وضو ہو جائے، اگر پانی نہیں ہے تو فرمایا یہ مٹی تمہیں پاک کر دے گی۔ اور مٹی کی طہارت یہ تو بزرگوں سے جا کر کے پوچھئے، ہمارے ہاں تو صابن آ گئے، پتہ نہیں ان میں کیا اجزاء ہیں اور کیا چیزیں ہیں، اللہ جانے، پتہ نہیں یہ پاک بھی ہیں کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، سب اندھیرے میں۔ اور بزرگوں سے پوچھو، وہ جب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر کے آتے تو مٹی پہ ہاتھ مارتے تھے اور ہاتھوں کو دھو لیتے تھے، سب جراثیم ختم۔ آج کی سائنس، میڈیکل سائنس اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ اس مٹی میں جراثیم کش اثرات ایسے ہیں کہ سب جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مٹی سے دور کر دیا ساری انسانیت کو۔ اگر ہم مٹی کے قریب رہیں تو ہمارے اندر کا غرور اور تکبر بھی ختم ہو جائے۔ مٹی سے دور کر دیا ہمیں، جبکہ ہماری خلقت بھی اسی مٹی سے، اور مرنے کے بعد اگر ہمیں کسی نے بچانا ہے تو وہ بھی یہی مٹی ہے، کسی نے ہمیں چھپانا ہے، ہمارے سارے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے تو وہ یہی مٹی ہے۔ بہرحال چوتھی چیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا فرما دی ہے، یہ بھی آپ کے کمالات میں سے ہے۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن جو ہولناک منظر ہوگا اور کربناک حالت ہوگی، فرمایا آپ کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا، آپ ہی کی شفاعت سے جنت کا دروازہ کھلے گا، آپ ہی کی شفاعت سے اس امت کے گناہگار جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے، آپ ہی کی شفاعت سے انبیاء علیہم السلام پر بھی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرما دیا، اللہ نے آپ کو مقام شفاعت عطا فرما دیا۔ یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے دوستوں میں، جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے، فرمایا آپ کے کمالات کا ذکر کثرت سے کریں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ اب 3 نسخے آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلے معجزات کا ذکر، اس کے بعد آپ کی شان اور آپ کے مقام کا ذکر، اور آپ کے کمالات کا ذکر۔ ان 3 چیزوں کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔